جب بھی کوئی لبیک پکارنے والا لبیک پکار رہا ہوتا ہے، مشرق سے لے کے مغرب تک روئے زمین کے سارے کچے اور پختہ مکانات اور اس کرۂ ارضی کے سارے درخت بھی اس عازمین حج کے ساتھ اور ان عازمین حج کے ساتھ لبیک اللہم لبیک پکار رہے ہوتے ہیں۔ آپ تنہا نہیں ہوتے ہیں، آپ اکیلے نہیں ہوتے ہیں، پوری کائنات آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ پھر آپ نے اپنے کپڑے بدل دیے، لباس تبدیل کر دیا، آپ نے اپنا مقامی کلچر، مقامی ثقافت، قومی لباس، قومی شناخت سب کچھ ختم کر دیا۔ کفن کی 2 چادریں آپ نے پہن لی۔ لباس اتارنا بھی ایک معنی رکھتا ہے، کفن جیسی 2 چادریں پہننا بھی ایک معنی رکھتا ہے، اور سب انسانوں کا لباس ایک جیسا ہو جانا اور انسلا ہو جانا یہ بھی ایک معنی رکھتا ہے۔ یہ ایرانی ہے، یہ ترانی ہے، یہ افغانی ہے، یہ ترکستانی ہے، یہ امریکی ہے، یہ یورپین ہے، یہ پاکستانی ہے، یہ عربی و ہاشمی ہے، اس کا رنگ کالا ہے، اس کا گورا ہے، اس کی فلاں نسل ہے، اس کی فلاں نسل ہے، اس کی فلاں زبان ہے، اس کی فلاں زبان ہے، اس کا یہ لوکل کلچر ہے، اس کا یہ لوکل کلچر ہے، اس کی یہ ثقافت ہے، اس کی یہ ثقافت ہے، اس کا یہ تمدن ہے، اس کا یہ تمدن ہے، اس کا فلاں جغرافیہ ہے، اس کا فلاں جغرافیہ ہے۔ اے اللہ، میں حج جیسی تیری مقرر کردہ عظیم عبادت پہ قربان جاؤں، سب کے سب اپنے کلچر، اپنی ثقافت، اپنی زبان، اپنی تہذیب، اپنے رسوم، اپنے رواج، اپنی ساری چیزوں کو چھوڑ کے، حتیٰ کہ اپنی مادری زبان اور اپنے لباس کو تج کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں، اللہ اس وقت ہماری کوئی شناخت نہیں ہے، اس وقت ہماری یہ شناخت ہے کہ ہم تیرے غلام ہیں، ہم تیرے بندے ہیں، ہم مسلم ہیں، ہمارا تعلق امت اسلامیہ سے ہے۔ وحدت، یہ اتحاد، ایک عظیم امت کی ممبرشپ کا یہ پریکٹیکلی احساس کسی اور عبادت کے اندر نہیں پایا جاتا۔ آپ کا لباس اتارنا اس بات کا سمبل ہے کہ آپ اپنے گناہوں کا بوجھ اپنے جسموں سے اتارنا چاہتے ہیں۔ نئے کپڑے پہن لینا اور سفید پہن لینا اور کفن جیسے پہن لینا پتہ نہیں کہاں کہاں انسان کو لے جاتا ہے۔ یہ اس بات کی رمز ہے کہ آپ اندر سے بدلنا چاہتے ہیں، تبدیل ہونا چاہتے ہیں، اور پھر کفن جیسی چادریں پہن لینا اس بات کی علامت ہے کہ آخرت آپ کے سامنے ہے۔ آج حج کی حاضری آپ کو یاد دلاتی ہے کہ ایک دفعہ فائنل جو یوم حساب ہے اس میں بھی اللہ کے سامنے میری حاضری ہونی ہے۔